جی جناب، یہ لاسٹ لیکچر میں یہ ایک سلائیڈ رہ گیا تھا، لائٹ چلی گئی تو یہ ہمارا لیپ ٹاپ بند ہو گیا. تھوڑا سا آپ کو پھر بتائیں کہ لاسٹ سلائیڈ میں ہم نے یہ جو سمپلسٹ ڈیفینیشن ہم نے ایکولوجیکل فٹ پرنٹ اور کیریئنگ کیپیسٹی کو سمجھنے کے لیے کی تھی کہ ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کا ہم نے یہ کہا تھا کہ اٹس resource that is needed to sustain a particular population, while carrying capacity is the number of people which is supported by a certain unit of land. اچھا، اب یہ ایک آتے ہیں اس پہ تھوڑا سا ایک کرٹیسزم جو ایکولوجیکل فٹ پرنٹ پہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ جب بھی آپ کے پاس ایسے کوئی کانسیپٹ آتے ہیں تو لازمی بات ہے وہ کمپلیٹ یا پرفیکٹ تو ہوتے نہیں ہیں. تو پھر جب ریسرچ آتی ہے، زیادہ سے زیادہ ریسرچ ہوتی ہیں تو اس میں جو کچھ ایشوز اور کوشچنس ریز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ کچھ کرٹیسزم آتی ہے تو بہت سارے کرٹیسزم، بہت سارے کافی پوائنٹس ہیں، لیکن کچھ دو اہم چیزیں جو ہیں وہ چونکہ ہمارا پاپولیشن اور انوائرمنٹ سے کنسرن ہے تو ہم اکنامک آسپیکٹ پہ یا اس پہ نہیں جاتے ہیں زیادہ ڈیٹیل سے اور اسی کی طرف فوکس کرتے ہیں. تھوڑا سا یہ ایک سلائیڈ اگلی رہتی ہے ہمارے پاس اور ہم ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں، اب وہ تو ٹیکنیکل ڈیفینیشنز تھی جو آپ نے پریویس سلائیڈز میں ہم دیکھیں. اگر آپ یعنی یہ ایکولوجیکل فٹ پرنٹ آج کل اس کی ایک میئر بھی شروع ہے نا، میئرنگ ایکولوجیکل فٹ پرنٹ، بلکہ کیلکولیٹرز ہوتے ہیں. اصل میں کیا ہے، آسان الفاظ میں ہم ذرا اس کو مزید مختلف ڈیفینیشنز اس کی ہو سکتی ہے نا. آپ یہ کہیں کہ ایک بندے کا، یعنی میں آپ کا کہوں، اپنا کہوں، اے بی سی ڈی کا، کہ اس کا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ اصل میں کیا ہے. یہ ہے ہماری وہ یعنی جو ہم اپنے نیچر سے جو ریسورسز لے رہے ہیں اپنی لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے، ایک پرٹیکولر اسٹینڈرڈ آف لائف گزارنے کے لیے ہم جو ریسورسز لیتے ہیں اور پھر یعنی کنزیوم کرتے ہیں، اور پھر لازمی بات ہے کہ ویسٹ بھی جنریٹ ہوگا اور پھر ڈمپ بھی کریں گے، یعنی وہ بھی ہم نیچر سے ہی وہ سروسز لیتے ہیں. تو یہ ہمارا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کتنا لیا. وہ 1.5 دنیا کا کنسیپٹ یہ نا 1.5 ارتھ کا کنسیپٹ آپ نے شاید کبھی سنا ہو. یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم جتنی ریسورسز، مطلب میں ایک بندہ جتنے ریسورسز ایک سال میں استعمال کرتا ہے تو ارتھ کو دوبارہ اس کو ریجنریشن میں 1.5 سال لگتا ہے. تو 50% جو ہے وہ ہر اس میں برڈن میں. یہ تھیوریز مختلف قسم کی، ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو، لیکن یہ مختلف کنسیپٹ آتے ہیں اور اس میں، لیکن وہ زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں. کچھ جو بڑی باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم آ جاتے ہیں ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کی طرف، اور جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ ریسورسز، کتنی ریسورسز ہمیں چاہیے ہوں گے ایک پرٹیکولر پاپولیشن کو سسٹین کرانے کے لیے. تو اس میں پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اس پہ جو سب سے بڑا جو کرٹیسزم ہے وہ یہی ہے کہ اٹ از ایکچولی نیرولی کنسیپچولائز فینومینا، کہ یہ بہت کوئی براڈر کانسیپٹ نہیں ہے، بس ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہے. ایکولوجیکل فٹ پرنٹ ہے، پر پرسن آپ بات کرتے ہیں، حالانکہ حقائق جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں. گراؤنڈ میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے مثال کے طور پہ دو ایگزامپل دی ہیں، یہ دو ہم نے لی ہوئی ہیں، یہ کافی اچھی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جب آپ ایک چیز کو بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بات آپ کو مکمل لگ جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا جب آپ انالیسس کرتے ہیں، تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہیں، تو تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو مکمل نہیں ہے، یہاں یہ آسپیکٹ رہ گیا ہے، اس کو کم بات کی ہے اس آسپیکٹ پہ. ابھی جیسے یہ پہلی بات کر رہا ہے، فار ایگزامپل اٹ فیلز ٹو انگیج with the long term implications of different age structures between populations, between developed and developing countries. یعنی یہ جو ایج سٹرکچرز تو آپ جانتے ہوں گے نا، ہر پاپولیشن میں مختلف ڈفرینٹ ایج سٹرکچرز ہوتے ہیں. آسانی سے ہم کہتے ہیں نا، یہ ہمارے ہاں بھی کہتے ہیں، ہمارے حکومت والی بھی کہتے ہیں جی پاکستان تو ایک بڑا خوش قسمت ہے اور یہاں کا ایج سٹرکچر ایسا ہے کہ آبادی کے ایک بڑا پرپورشن جو ہے وہ ینگ، وہ اس پہ مشتمل ہے، گروئنگ پاپولیشن ہے ہماری پاس. تو یہ ایج سٹرکچر ہوتے ہیں اس میں.
تو یہ جو یہ مطلب ہے ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں ہاں، یہ مختلف ان کے پھر نام بھی ہوتے ہیں جو آپ کے پاس جیسے گروئنگ آبادی، اس کو ایکسپینسو پاپولیشن کہتے ہیں جو اس کو کرتے ہیں اس میں. دوسرا آپ کے پاس ہوتا ہے جہاں پر بوڑھے زیادہ ہو جائیں نا آبادی میں، زیادہ ایلڈر ایج کے وہ ایج اسٹرکچر ایسا ہو کہ زیادہ لوگ اس میں ایلڈرلی ہوں، تو شرنکنگ آبادی اس کو کنسٹرکٹیو پاپولیشن پیرامڈ اس کو کہتے ہیں. کچھ اسٹیٹک پاپولیشنز بھی ہوتی ہیں، اسٹیشنری، مطلب وہاں کو جتنی زیادہ آپ یوں کہیں کہ آبادی کی رفتار جو بڑھنے کی ہوتی ہے بالکل جیسے کھڑی ہوئی ہوتی ہے، آبادی نہیں بڑھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کانسیپٹ ہے یہ ان ایج اسٹرکچرس کو یہ نیگلیکٹ کر رہا ہے، یہ اس کو اس میں نہیں لے رہا، فوکس نہیں کر رہا. اور بٹوین پاپولیشن کا مطلب یہ کہ اگر آپ دنیا کو دو اس میں گروپس میں تقسیم کر لیں ممالک میں دنیا کو، ایک تو وہ جو کہ ترقی یافتہ ہیں اور دوسرے وہ جو ابھی ترقی تیزی سے کر رہے ہیں، ڈیولپ کنٹریز اینڈ ڈیولپ کنٹریز، تو یہ ان چیز کو یہ مد نظر نہیں رکھتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ویسٹ کا کیا ہے، ترقی یافتہ ممالک کا وہاں کا ایج اسٹرکچر کیا ہے، وہاں کیا چیزیں ہیں، وہاں ریسورس کنزمپشن کیا ہے. پھر اس طرف جو آپ آ جائیں ڈیولپنگ کنٹریز میں تو یہاں پر کیا ہے. اچھا پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ اس کو ڈیٹیل سے جب آپ اس پہ اگر ایسے لکھیں اور اس ایج اسٹرکچرز پہ اور ایکولوجیکل فٹ پرنٹ پہ جب آپ بات لگیں، پھر بڑی مزے کی بات یہ آتی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپڈ کنٹریز کا پھر آپ کے پاس ایک جو مڈل کلاس کا کوئی بندہ ہوگا، اس کی جو کنزمپشن ہوگی نا وہ ہمارے ہاں کا بڑے سے بڑا امیر یہ بھی نہیں سوچ سکے گا کہ وہ کتنی کنزمپشن کتنی ریسورسز وہ یوز کر رہا ہوتا ہے. ریسورسز کی جیسے وہ سر طارق نے اگر آپ کے پاس کلاسز لی ہوئی ہوں نا تو وہ اکثر مثالیں دیتا ہے کہ واٹر فٹ پرنٹ پہ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ تو ہم تو ایکولوجیکل فٹ پرنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو واٹر فٹ پرنٹ پہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اکثر کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک برگر جو آپ کھا رہے ہیں تو اس پہ پتہ نہیں کتنے گیلن پانی لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا لگا ہوا ہے. تو اگر ان ٹرمز میں آپ اگر وہ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں یعنی جو. اور پھر ایج اسٹرکچرز دونوں ممالک میں بھی، اور پھر ایج اسٹرکچر ود ان پاپولیشن، ایک پاپولیشن کے درمیان میں بھی آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ڈفرینٹ ایج اسٹرکچرز کی جو کنزمپشن کا پیٹرن ہے یا کنزمپشن کا سٹائل ہے یا جو نیڈز ہیں یا جو ریکوائرمنٹ ہیں یہ ایک جیسی ہوتی ہیں ایک لمبے ٹائم کے ساتھ. یہ بس سب کو بس تقسیم کر کے اور سب کو دکھا دے گا، نہیں، اس طرح نہیں ہے. تو یہ دو بہت بڑی کہ بٹوین دا پاپولیشن اینڈ ود ان پاپولیشن یہ جو ہیں اپنا ایکولوجیکل فٹ پرنٹ جو ہے یہ اس آسپیکٹ کو جو ایج گروپ کا جو ایج اسٹرکچرز جو ہیں ان کو یہ نیگلیکٹ کر رہا ہے، اس کی لانگ ٹرم اپلیکیشن جو ہیں اس کو مد نظر نہیں لگتا ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ جب آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے کنکلوژن کی طرف اور آئی پی ایڈوکیشن پہ بات کریں گے کچھ، اور یہ جو تھامس مالتھس کا فینامنا کو دوبارہ ہم اس کو دیکھیں گے کچھ اس کی کیرینگ کیپیسٹی کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. تو یہ ایک سلائیڈ رہ گئی تھی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کو ہم اسی کے ساتھ لگا لیں گے. آپ اس سے پچھلی والی آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ تو آپ نے دیکھ لی تھی، یہ والی تھی، اور اگلی سلائیڈ یہ ہے. یہ انشاءاللہ اب اسی کے ساتھ ہم اس کو لیکچر میں کوشش کریں گے کہ وہاں پر یہ اپلوڈ ہو جائے، اور آپ نے بس ہمیں لازماً وہ دینا ہے، فیڈ بیک دینا ہے کہ کس طرح یہ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور آواز صاف ہے کہ نہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے جو لیکچرز تھے پچھلی دفعہ جب کورونا کا وہ سلسلہ تھا تو اس پہ کافی اچھا پازیٹیو آپ کا تھا، لیکن ایک شکایت یہ تھی کہ شور تھا، گاڑیوں کا آواز تھی، اور وہ ہم ایسی جگہ پہ تھے، پھنسے ہوئے بھی تھے کہ وہاں سے کوئی اور طریقے ہی نہیں ہو سکتا تھا. شور تھا، ہمیں بھی احساس تھا، لیکن اس دفعہ ہم نے کوشش کی ہے. تو آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا کہ کس طرح آواز آپ کو کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اوکے جی، تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.